بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمارے مقام کو اعلیٰ اور ارفع بنانے کے لیے ہمیں عظمت والا، عزت و اکرام والا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے ساتھ نسبتوں کا وجود رکھا ہے۔ ہماری زندگی کے ساتھ قرآن کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ حدیث کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ سنت کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ عظمت صحابہ کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ اولیاء اللہ کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ خانقاہوں کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ نمازوں کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ حج کی نسبت کو جوڑا، ہماری زندگی کے ساتھ ان تمام نسبتوں کو جوڑ کر کے اللہ نے ہمیں عزت و اکرام والا، اعلیٰ اور ارفع ایمان والا بنایا ہے۔ جس طرح ایک دودھ بیچنے والا بھینس رکھتا ہے، دودھ نکالتا ہے، دودھ گھر گھر دینے جاتا ہے تو وہ دودھ والا کہلایا ہے۔ حالانکہ اس کا نام نہیں ہے دودھ والا، لیکن اس کی ساتھ جو نسبت جڑی ہے اس کام کی وجہ سے وہ دودھ والا ہے۔ گھر کی کنڈی بجی، سائیکل رکی، کون آیا؟ بچے نے کہا امی دودھ والے انکل آئے۔ کیا کہا؟ دودھ والے انکل آئے۔ اسی طرح ایک انسان سرکے کا کام کرتا ہے، سرکہ نکالتا ہے، سرکہ بناتا ہے، سرکہ پکاتا ہے، اور سائیکل پہ پھیری لگاتا پھرتا ہے، سرکے کی آواز لگا لگا کر کے سرکہ گلیوں گلیوں بیچتا ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے گلی کے باہر آواز لگی، دیکھا کون ہے؟ دیکھا کہ سرکے والا ہے۔ کون آیا؟ سرکے والا۔ اس کا نام ہے بھائی سرکے والا ہے بھائی؟ نہیں، اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن اس کام کی وجہ سے لوگوں نے اس کو کیا نام دیا؟ سرکے والا۔ اسی طرح کے انسان شہد نکالتا ہے، شہد توڑتا ہے، شہد بیچتا ہے، گلی گلی شہد بیچ رہا، شہر شہر جا کر، گاؤں گاؤں جا کر، قصبے میں گلیوں میں جا جا کر کے شہد کی آواز لگا لگا کر کے شہد کو بیچ رہا ہے۔ آواز لگی، لوگوں نے پہچان لیا، کون آیا بھائی؟ شہد والا آیا، شہد بیچنے والا آیا۔ اسی طرح ایک انسان شراب ہے، شراب خریدتا ہے، شراب کی دکان رکھے ہوئے ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پلاتا ہے، تو وہ شراب والا کہلائے گا۔
اس کی نسبت اس شراب سے جڑ گئی اور اس نسبت کے تحت، اس کام کے تحت وہ شرابی کہلایا۔ اس کا نام نہیں ہے شرابی، اس کام کی وجہ سے وہ شرابی کہلاتا ہے۔ شہد بیچنے والے کا نام شہد والا نہیں ہے، وہ شہد کی کام کی وجہ سے شہد والا کہلاتا ہے۔ دودھ بیچنے والے کا نام دودھ والا نہیں ہے، وہ دودھ بیچنے کی وجہ سے دودھ والا کہلاتا ہے۔ سرکہ بیچنے والے کا نام سرکے والا نہیں ہے، وہ سرکے بیچنے کی وجہ سے سرکہ والا کہلایا ہے۔ تو جس نے جس چیز سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، وہ نسبت اس کی پہچان بن گئی، اور اس پہچان کے ساتھ لوگوں نے اس کو پہچاننا شروع کر دیا، اس کو پکارنا شروع کر دیا، اس کو بلانا شروع کر دیا۔ ہاں، اسی طریقے سے ایمان والے کی پہچان، ایمان والے کا تعارف، ایمان والے کے القاب کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والے کا لقب قرآن والا ہے، ایمان والے کا لقب، ایمان والے کی پہچان حدیث والا ہے، ایمان والے کی پہچان سنت والا ہے، ایمان والے کی پہچان شریعت والا ہے، ایمان والے کی پہچان نمازی ہے، ایمان والے کی پہچان وعدہ پورا کرنے والا ہے، ایمان والے کی پہچان اچھے اخلاق والا ہے، ایمان والے کی پہچان اچھے معاملات والا ہے، ایمان والے کی پہچان اچھے معاشرے والا ہے، ایمان والے کی پہچان سنت عظمت والا ہے، ایمان والے کی پہچان رسول اللہ والا ہے، اللہ والا ہے۔ یہ اس کی نسبت کے ساتھ اس کی پہچان بنتی ہے۔ اگر یہ نسبتیں اپنی جوڑے ہوئے ہیں انسانی چیزوں سے، تو یہ اس کی پہچان بن جائے۔ جس طریقے سے ہمارے حضرت والا حردوئی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کے اوپر بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص مٹھائی کی دکان پر جائے اور مٹھائی کی دکان پہ جانے کے بعد 500 روپے کلو والی دیسی گھی کی مٹھائی خریدے۔ تو جب یہ 500 روپے کلو کی مٹھائی خریدتا ہے تو وہ مٹھائی والا اس 500 روپے کلو کی مٹھائی کو 2 روپے کے دفتی کے ڈبے کے اندر رکھ کر کے دیتا ہے نا بھائی؟ ہمارے یہاں تو دفتی کے ڈبے میں ہی رکھ کے دیتے ہیں، آپ کے یہاں بھی دیتے ہیں ہاتھ رس میں؟ ماشاء اللہ۔ تو وہ 500 روپے کلو کی مٹھائی کو اس 2 روپے کے دفتی کے ڈبے کے اندر رکھ کر کے دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ 500 روپے کلو والی مٹھائی اس 2 روپے کے دفتی کے ڈبے کے اندر رکھتا ہے تو وہ 2 روپے کا دفتی کا ڈبے کی قیمت بھی وہی 500 روپے ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے یا بھائی؟ کیوں ہو گئی؟ اب تک تو وہ کاغذ کا ایک دفتی کا ڈبہ تھا جس کی قیمت صرف 1.5 روپے یا 2 روپے تھی، اب اس کی قیمت 500 روپے کیوں ہو گئی؟ اس کی قیمت 500 روپے یوں ہو گئی کیونکہ اب اس کے اندر 500 روپے کلو والی مٹھائی رکھ دی گئی ہے، وہ دیسی گھی کی مٹھائی کا والا ڈبہ کہلانے لگا۔ اب وہ دفتی کا ڈبہ نہیں کہلائے گا، اب وہ مٹھائی کا ڈبہ کہلائے گا، اب وہ دیسی گھی کی مٹھائی کا ڈبہ کہلائے گا۔ ہم اس کو دفتی کے ڈبہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو لے کر کے آتے ہیں اور لانے کے بعد اس کو فریج میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، الماری میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، چوہوں سے بچا کر، چیٹی سے بچا کر، بلی سے بچا کر، چیٹیاں نہ ہو جائیں، کہیں چوہا نہ کھینچ لے جائے، کہیں بلی نہ چھپٹ لے، بہت سنبھال کر کے اس ڈبے کو رکھتے ہیں۔ اور کب تک رکھتے ہیں؟ جب تک اس دفتی کے ڈبے کے اندر ایک بھی مٹھائی کا پیس باقی رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کے اندر سے مٹھائی کا پیس ختم ہوا، ہم نے اس دفتی کے ڈبے کو اٹھایا
اور اٹھا کر کے باہر کے ڈسٹ بن میں کوڑے دان میں ڈالا۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا؟ ابھی تک تو ہم نے اس لستی کے ڈبے کو سنبھال کر کے فریج میں رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے لا کر کے رکھا تھا اور ساری چیزوں سے بچا کے رکھا۔ بلی سے ہم نے بچایا، چیونٹیوں سے اس کو ہم نے بچایا، چوہوں سے ہم نے اس کو بچایا ہیں، اور اب ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے اور بلکہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں سے ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا اس کو جاؤ باہر کوڑے دان میں ڈالا۔ اب یہ کوڑا ہو گیا، اب اس کو کوڑے دان میں کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ اب اس کے اندر اس کی نسبت، اس کا تعلق مٹھائی سے ختم ہو چکا ہے، اس کی نسبت مٹھائی سے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اب ہم نے اس کو اپنے بچوں سے کہہ کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر سے بلکہ جھاڑو لگوائی اور اس کے اندر جو کوڑا کچرا نکلا اس دفتی کے ڈبے کے اندر رکھ کر کے بچوں سے کہا کہ بیٹا جاؤ اس کو باہر کوڑے دان میں ڈالا۔ اب یہ کوڑا گھر میں نہیں رکھا جائے گا، اب یہ کوڑا کوڑے دان میں رکھا جائے گا، کوڑے دان میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، آج ہم سب کی نسبت کبھی عالم یہی ہے، ہم سب کا حال یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق جب تک قرآن پاک کی عظمت سے جوڑے رکھا، ہم نے اپنا تعلق جب تک حدیث پاک کی عظمت سے جوڑے رکھا، ہم نے اپنا تعلق جب تک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے جوڑے رکھا، ہم نے اپنا تعلق جب تک شریعت مطہرہ سے جوڑے رکھا، ہم عظمت والے کہلائے، ہم اکرام والے کہلائے، ہم اعزاز والے کہلائے، ہم قرآن والے کہلائے، ہم حدیث والے کہلائے، ہم شریعت والے کہلائے، ہم سنت والے کہلائے، ہم نسبت اعلیٰ نسبت والے کہلائے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی نسبت کو ان قرآن پاک کی نسبت سے توڑا، قرآن پاک کی عظمت سے اپنی نسبت کو توڑا، حدیث پاک کی عظمت سے اپنی نسبت کو توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے اپنی نسبت کو توڑا، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت مطہرہ سے اپنی نسبت کو توڑا، ہمارا حال اس دفتی کے ڈبے کی طرح ہو گیا کہ جیسے ہی اس دفتی کے ڈبے کے اندر سے مٹھائی ختم ہوئی اس کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا گیا۔ آج ہم سب کو بھی اسی طرح پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ہماری کوئی آواز سننے کو تیار نہیں، ہماری کوئی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، ہماری باتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں کہ ارے یہ تو وہ ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ تو وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو وہ ہے جو ناچ گانے کرتا ہے، یہ تو وہ ہے جو جوا بھی کھیلتا ہے، یہ تو وہ ہے جو شراب بھی پیتا ہے، یہ تو وہ ہے جو سنیما بازی بھی کرتا ہے، یہ تو وہ ہے جو عیاشی میں بھی کرتا ہے، یہ تو وہ ہے جو سارے گناہ کرتا ہے۔ آج ہم گنہگار کہلانے والے، کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنی نسبت کو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نسبت کو جوڑا تھا، ہمارے اعزاز کے لیے، ہمارے اکرام کے لیے، ہمارے مقام کے لیے، ہمارے وجود کے لیے، ہمیں اعلیٰ اور عرفہ بنانے کے لیے جن چیزوں سے ہمارے رب نے ہماری نسبت کو جوڑا تھا، ہم نے اپنی نسبت کو اس سے توڑ کر کے ہم نے آج ہمارے جوانوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے بوڑھوں نے، ان سب نے مل کر کے ہم نے آج اپنی نسبت کو گانوں سے، بجانے سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، شراب نوشی سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، ہم نے عیاشی سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، ہم نے دھوکے بازی سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، اور ہم نے جھوٹ سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، ہم نے فریب سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، زناکاری سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا،
شراب نوشی سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، بے حیائی سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، فحاشی سے، عیاشی سے، مکاری سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا، تو اس لیے آج دنیا ہمیں ان ناموں سے پکارنے والی ہے۔ ہاں، آج دنیا نے ہمیں اس نام سے پکارا۔ ہماری دعاؤں کو رد ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نسبت والے نہیں رہے، ہم قرآن والے نہیں رہے، ہم حدیث والے نہیں رہے، ہم سنت والے نہیں رہے، ہم شریعت والے نہیں رہے۔ اس بات کا ثبوت ہے ہماری دعاؤں کا رد ہو جانا، ہماری دعاؤں میں اثر نہ رہنا، اکابرین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نہ رہنا، اس بات کا ثبوت ہے میرے پیارو۔ ہمیں اپنی نسبت کو بچانا پڑے گا، اپنے جوانوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے آپ کے اندر، اپنے بوڑھوں کے اندر، اپنی بیٹیوں کے اندر، اپنی ماؤں بہنوں کے اندر اس نسبت کو بچانا پڑے گا۔ اگر ہم نسبت والے بننا چاہتے ہیں، قرآن والے رہنا چاہتے ہیں، حدیث والے رہنا چاہتے ہیں، سنت والے رہنا چاہتے ہیں، شریعت والے رہنا چاہتے ہیں، عظمت صحابہ کی عظمت والے رہنا چاہتے ہیں، خانقاہ والے رہنا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والے ہم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نسبت کو بچانا پڑے گا، بے حیائی کو اپنے گھروں سے نکالنا پڑے گا، فحاشی عیاشی کو اپنے گھروں سے ختم کرنا پڑے گا، اپنے جوانوں سے، اپنی جوان بیٹوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بوڑھوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے وہ ساری چیزوں کا وجود پھر سے ہم کو لوٹانا ہوگا، جس چیز کا وجود، جس چیز کا تعلق میرے رب نے ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی ہم کو دیا ہے، ہمارے نبی کے صدقے سے پیدا اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا، تب جا کے آج پھر سے یہ دنیا ہم کو اسی نام سے پکارنے والی بنے گی، انصاف والی کہے گی، امن والی کہے گی، ایمان والی کہے گی، اعزاز والی کہے گی، اکرام والی کہے گی، ہم کو قرآن والی کہے گی، ہم کو حدیث والی کہے گی، ہم کو نمازی کہے گی، ہم کو باشعور کہے گی، ہم کو عزت و اکرام والی کہے گی، ہم کو سچا ایمان والا کہے گی، ہم کو وعدہ پورا کرنے والا کہے گی۔ کب کہے گی؟ جب ہمارا وجود، ہماری نسبت کا تعلق ان ساری چیزوں سے جڑ جائے گا۔ کریں گے نا؟ ہاں، اس کی ضرورت ہے میرے پیاروں، ورنہ آج عالم یہ ہے کہ آج ہماری زبانوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا، ہمارے ایمان پر کون کیا بھروسہ کرے گا؟ ہمارا بھائی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہماری بہن ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہماری ماں ہماری بات پر شک کرتی ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد اور تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے قرآن کی نسبت کو، حدیث کی نسبت کو ختم کر دیا۔